لاہور کی وزارت دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں تحریک انصاف کی چوٹی کے 6 رہنماؤں سمیت 11 افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے 5 سے 10 برس قید کی سزائیں سنا دیں۔ ان میں سابق وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ، تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چودھری صاحب، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب اور سابق صوبائی وزیر میاں محمود رشید صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں کارروائی مکمل کرنے کے بعد جج صاحب نے 10 سال قید کی سزا سنائی۔ ان کے خلاف 2 مقدمات تھانہ شادمان اور راحت بیکری پر حملے اور جناح ہاؤس کے باہر پولیس موبائل کو آگ لگانے سے متعلق تھے۔ جج منظر علی گل صاحب نے پورا دن جیل میں سماعت کے بعد فیصلہ سنایا تھا۔ البتہ تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر علی حمزہ صاحبہ اور سنم جاوید صاحبہ کو شادمان تھانے کے کیس میں 5 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ دونوں خواتین اس وقت ضمانت پر ہیں۔ تحریک انصاف کے نائب صدر شاہ محمود قریشی تھے 9 مئی مقدمات میں بری ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، جن میں ان کے صاحبزادے زین قریشی اور فواد چودھری صاحب پہلے سے ہی شامل ہیں۔ پچھلے ماہ لاہور کی وزارت دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں شاہ محمود قریشی کو بری کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، محمود رشید اور دیگر رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کا سبب یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف دیگر ملزمان کے برعکس ٹھوس شواہد موجود نہیں تھے۔ تحریک انصاف اور اس کی وکلاء کی ٹیم اب کیا کرے گی؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف وکیل نعیم حیدر پنچوتا صاحب۔ شکریہ پنچوتا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تحریک انصاف کی جو صف اول کی قیادت ہے، ان میں تو بہت سو کو یا تو سزا ہو چکی ہے یا وہ پہلے سے ہی جیل میں ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کی قانونی جنگ لڑنے کی حکمت عملی ہے، کیا اس پہ سوالیہ نشان اٹھنے چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، جتنی لیڈرشپ کو سزا مل رہی ہے یا ورکر کو سزا مل رہی ہے، وہ عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے مل رہی ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ اگر قصور ہوتا تو جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، ان کو کیسے چھوڑ دیا جاتا؟ تو لہٰذا یہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن، جس کی آڑ کے اندر تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، جس کے واضح ثبوت یہ ہیں کہ آج تک CCTV فوٹیجز بھی نہیں دے کر آیا اور نہ ہی کمیشن بنایا گیا۔ آج بھی اور کل بھی ہمیشہ ہم یہی کہتے رہے کہ کمیشن بنایا گیا، اور جہاں ان 2 کیسز کے حوالے سے فیصلے کی بات ہے جو آج دیا گیا ہے، اس کے اندر یہی کہا گیا کہ انہوں نے راحت بیکری اس کو جلا دیا، یا کوئی گاڑیاں جلا دی، یا کوئی اور چیز جلا۔ تو جو اس کا سارا ڈالا گیا ہے، اس کے اندر اگر آپ واضح دیکھیں تو کس طرح میلف آئی ڈی نظر آتی ہے کہ رول کیا ایما کا رول ڈال رہے ہیں، کانسپریسی کی گئی ہے زمان پارک کے اندر یا چکری انٹرچینج کے اوپر، اور وہی بیان، وہی بیانات، وہی گواہ، وہی ایویڈنس، یہ وہ ایویڈنس ہے جس کو سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عباس نے 2 مقدمات کے اندر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گواہ جو پیش کیے گئے ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے، اور یہ جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے، یہ ایویڈنس فیبریکیٹڈ ہے۔ اس کے بعد جب اس جج صاحب کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا، انہوں نے انصاف کیا، بری کیا، اس جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہاں اپنی مرضی کے نئی جج لے کر آئے، اور اس کے ذریعے ایک اور مقدمے کے اندر جا کر اسی گواہی کو قبول بھی کیا گیا، اسی ایویڈنس کو بھی قبول کیا گیا، جس کے بارے میں پچھلے جج وہ کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں ہے اور فیبریکیٹڈ ایویڈنس ہے، اور اس پہ سزا دے دی گئی۔ اب آئین کا آرٹیکل 13 وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جرم کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ سزا ہوگی، لیکن یہاں پہلے جج کہہ رہے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے، دوسرے جج سزا دے رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، آپ نے قصور ثابت کیا۔ تیسری جگہ پر آپ دیکھیں کہ فیصلہ باد ہو یا لاہور ہو، پھر وہاں جا کر کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 13 اس کی خلاف ورزی ہے کہ ایک شخص کو 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی، یہاں تو 3 دفعہ دے دی گئی، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ پنڈی میں یا لاہور کتنے رہنما ہیں جن کو 2 سے 3 مرتبہ سزا دے دی گئی ہے بقول آپ کے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، آپ کے سامنے اعجاز چودھری صاحب ہوں، ان کو پہلے اسی سزا کی وجہ سے ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا، محمود رشید صاحب ہوں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں، تو یہ تمام لوگ اسی طرح ہیں۔ اسی طرح اگر عمر ایوب صاحب کی بات کی جائے یا شبلی فراز صاحب کی بات کی جائے تو وہ 2 مقدمات میں بری ہو گئے، پھر سرگودا جج نے سزا دے دی، اپوزیشن لیڈران کو فیصلہ آباد میں سزا مل گئی، اور ساتھ احمد چرکانی، بلال اعجاز ان کو سرگودا میں بھی ملی اور فیصلہ آباد کے اندر بھی۔ یہ بتائیے کہ آگے کی کیا حکمت عملی ہو گئی؟ کتنے آپ کے جو رہنماؤں کی ہیں جن کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، سزائیں ہو چکی ہیں، کسی کی ضمانت ہوئی ہے؟ اعلیٰ عدلیہ میں انہیں چیلنج کرنے کا کیا آپ لوگوں کے ارادے ہیں؟ کتنوں کو چیلنج کر دیا ہے یا اس پروسیس میں ہے؟
دیکھیں میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں، ان کا دل یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ گرفتار کیے جائیں، ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ڈسکوالیفیکیشن کا، اور اسمبلی اور سینٹ کے اندر ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یہ تمام لوگوں کی سیٹیں جو ہیں یہ خالی ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے بھی غلط نوٹیفیکیشن کیا اور اسمبلی نے بھی غلط کیا، مارل ٹرپیچوٹ کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت یہ کیا گیا ہے جو کہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے جب سٹے دے دیا تھا کہ کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جائے گی، پھر بھی اسمبلی نے بھی اور سینٹ نے اس کے اوپر کارروائی بڑھاتے ہوئے سیٹیں خالی کی ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں زرتاج گل کی بات کریں تو وہاں یہ کہا گیا چیف صاحب کی طرف سے کہ جب تک زرتاج گل سرنڈر نہیں کرتی، یعنی گرفتاری نہیں دیتی، تب تک ان کی اپیل جو ہے انٹرٹین نہیں کی جائے گی۔ یہی پریکٹس دوسرے کیسز کے اندر بھی کی جائے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گرفتار ہو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور وہ سزا یافتہ بھی تھے اس وقت اور اشتہاری بھی تھے، ان کو باہر بیٹھے پروٹیکٹیو بیل بھی مل گئی، اور وہ ہائی کورٹ کا عملہ تمام کا تمام وہاں پہنچ گیا بیٹھک کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر۔ ان کو اتنی اجازت مل گئی کہ وہ سزا یافتہ ہیں، اشتہاری ہیں، اور جلسے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مرضی سے عدالت میں بھی پیش ہوئے اور ان کی اپیلیں بھی منظور ہو گئی۔ نیب نے جا کر گواہی دے دی کہ یہ بڑے پاک صاف اور بالکل ان کے اوپر کوئی الزامات ٹھیک نہیں ہیں، بالکل آپ انہیں بری کر دیں۔ تو ایک طرف وہاں بغیر سرنڈر کیے آپ کو بیل بھی مل جاتی ہے، آپ بھی معطل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ جب آپ کہہ رہے بقول آپ کے کہ جی پریسیڈنٹ ہے تو اعلیٰ عدلیہ میں تو پھر کیس مضبوط ہوتا ہے نا، اگر پرانی مثالیں ہوں آپ کے سامنے تو اس سے تو آپ کا کیس مضبوط ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ جی بالکل مضبوط ہمارا کیس تو ہے، ہمارا کیس تو یہی ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود سزا دے گی۔ ہمارا قصور جو بنایا گیا اس کے مطابق ہم رجوع کیا، ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے بیل کی، میں سوری خطا کلامی کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ گرفتاری دیں، حالانکہ بیل بھی ہے، بیل کے باوجود کہتے ہیں گرفتاری دیں، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ انہیں جیل میں ڈالنا ہے، یہ مقصود ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہے جو قید تھے وہ تو قید تھے، جیل میں تھے، لیکن بہت سے وہ جن کے خلاف سزا بھی ہوئی، ان کا وارنٹ بھی جو ہے جاری ہوئے، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک، نئی گرفتاری؟ جن کے وارنٹس جاری ہوئے انہوں نے جا کر بیلیں لی اور اپنے وارنٹس جو ہیں وہ کینسل کروائے یا وہاں سرنڈر نہیں کیا، سائٹ پر ہیں اور ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے رہنما پیش ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم ہے، جن کی اپیلیں دائر نہیں ہوئی ان کے پاس بھی 15 دن کا ٹائم ہے، اور کچھ کی جمعرات کو ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کیس کے اندر ایک اور مذکر خیز بات دیکھیں کہ وہاں حافظ ارشد ہیں جو میرے حلقہ بھیرا کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ تھے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ہمراہ جب عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا ڈنڈے مار کے، اس وقت وہ وہاں موجود تھے۔ اس کی گواہی جو ہے میں ادھر بھی دے رہا ہوں، اور میں نے ان کو کہا کہ کورٹ میں بھی میرا بیان دلوا دیجئے کہ آپ تو یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے وہاں ویڈیوز بھی دکھائیں کہ یہ تو اس دن وہاں موجود تھے اور عمران خان کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود اس حافظ ارشد جو گارڈ ہے اس کو بھی 10 سال سزا دے دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ٹیبل کے پیچھے چھپ کے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، جو گواہ ہیں، کتنوں کا چیلنج کر دیا آپ لوگوں نے؟ ابھی تک چیلنج ہے یہ جو پہلے جو سزائیں ہوئی، آج تو خیر بھی وقت لگے گا، جو پہلے جو اناؤنس ہوا تھا کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے اب تک؟ جی بالکل، اس میں احمد بچر صاحب ہیں ان کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ شبلی فراز صاحب ہیں وہ جا چکے ہیں، مرحوم صاحب جا چکے ہیں، باقی بھی زرتاج گل جا چکی ہیں، تو وہ تمام لوگ جو ہیں جا چکے ہیں اور اپنی پٹیشن جو ہیں وہ دائر کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر جو نظام انصاف ہے وہ ختم ہو چکا ہے، پوری دنیا میں میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں حق کی بات کرنے کے اوپر آپ کو کوئی 10 سال سزا کسی کو ہو جائے گی اور کسی کو 20 سال سزا۔ ایک اور موضوع پہ وقت کیونکہ کم ہے ہمارے پاس، آپ کی ہوتی رہتی عمران خان صاحب سے ملاقات، اس صورتحال پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں خان صاحب اس ساری صورتحال کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو چن چن کے ہر ایک کو سزا دیں گے، اور آپ بالکل نہ گھبرائیے سزاؤں سے، یہ سزائیں جو ہے وہ اس حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے وہ دے رہے ہیں، اور آپ ان سزاؤں کو جو ہے وہ ان سے نہ گھبرائیے اور ہر ایک کو یہ کریں گے، لہٰذا آپ بالکل پرعزم رہیے، آپ بالکل مزاحمت کیجیے، آپ بالکل کھڑے رہیے، آپ جیسے ڈٹے ہوئے ہیں اسے ڈٹے رہیے۔ تو یہ سزائیں یوم آزادی پہ جو آپ لوگوں نے احتجاج کا منصوبہ بنایا ہے تحریک انصاف، اس پہ کافی لے دے ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے کہ قومی اہمیت کا دن ہے، غالباً یہ موقع مناسب نہیں تھا
احتجاج کرنے کے لیے. 14 اگست کی احتجاج ہوگا اسی طرح ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہے, یا اس پہ کچھ نظر ثانی کی امید ہے؟ دیکھیں قومی امید کا دن ہی ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور قوم ہی نکل رہی ہے. یہاں کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں نکل رہے, یا انڈیا کے لوگ تو نہیں آ کے نکل رہے, یا اسرائیل کے لوگ تو نہیں آ رہے. یہاں قوم جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی 14 اگست کو نکلی پاکستان کا جھنڈا لے کر, اور جو ان کو جماعت پسند ہے, جو انصاف کی بات کرتی ہے, اس کا جھنڈا لے کر. تو اس میں کیا ہے, اگر 14 اگست پر عمران خان کا پاکستان کا جھنڈا اور ہاتھ میں عمران خان کی تصویر ہو, تو لوگوں کا لیڈر ہے وہ رکھ سکتے ہیں. کیا اس کے اوپر دہشت گردی ہے؟ یعنی آپ کو جلسے میں کھڑا کر دیں جو اشتہاری ہو, اس پہ کوئی معاملہ نہیں ہے, اس پہ تکلیف کسی کو نہیں ہے. جہاز کی ہیلی کاپٹر کی تصویریں دکھائی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب لینڈ کر رہے ہیں, جیسے پاکستان کا بڑا جو ہے انہوں نے کارنامہ کیا, ملک لوٹ کے باہر گئے, بھاگ گئے مشکل ٹائم کے اندر جیل سے نکل کر. تو یہ بات غلط ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے پنجوتہ صاحب کی گفتگو سنی. تارے یہ ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی محاذرائی ہے, جو ہجان ہے, وہ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اور چاہے وہ 14 اگست ہو, چاہے قومی اہمیت کا دن ہو, چاہے کہ ایک عام سا دن ہو, اس میں آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ تلخیاں بڑھ رہی ہیں. اور لیکن ایک بات اور ہے کہ تحریک انصاف پہ لوگوں کو جو امیدیں تھی کہ جی وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے کہ غالباً جو ہے ان پہ دباؤ میں کمی آئے گی اور کہیں نہ کہیں بات چیت کی راہ نکلے گی, تو فی الوقت بالکل نظر ہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی جو ہے تصادم کی راہ پر ہے. حکومت بھی کسی قسم کا لچک دکھانے کا جو ہے بالکل ارادے میں نہیں لگتی ہے. تو یعنی کہ راوی جو ہے پاکستان کی سیاست میں ہجان ہجان لکھتا ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ, جس میں انہوں نے جو ہے امریکی فوجی کمان میں تبدیلی کی تقریب میں شرکت کی. بلومبرگ کے مطابق یہ دورہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کا واضح اشارہ ہے. فلوریڈا میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے فیلڈ مارشل نے کہا کہ جی کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی پاک فوج ہر قیمت پہ دریائے سندھ پر پانی کے حقوق کا دفاع کرے گی, چاہے اس کے لیے کسی متنازع ڈیم کو تباہی کیوں نہ کرنا پڑے. انہوں نے کہا کہ جی کشمیر ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کی شہرگ ہے اور نامکمل عالمی ایجنڈا ہے. پاک فوج کی سربراہ نے یہ بھی کہا کہ جی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اور اس پہ انہوں نے اس کے شکریہ بھی ادا کیا. آرمی چیف کے اس تازہ ترین دورے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر اور سابق سینئر سفارتکار محترم عبدالباسط صاحب. باسط صاحب, یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تیزی سے بہتر ہوئے ہیں, لیکن جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو بڑا فطری سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تعلقات کتنے پائیدار ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم بھی اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں, اور میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ماضی کو بھی دیکھیں اور حال میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو بھی ہم سامنے رکھیں, تو کوئی زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہیے ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ جو ہیں فیوریبلی انکلائنڈ ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن ٹورڈز پاکستان, تو ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کچھ انسٹیٹیوشن میکنزمز ہم ایوالو کر لیں. کیونکہ وائٹ ہاؤس میں نیکسٹ کون آتا ہے ہمیں نہیں معلوم, اور چونکہ صدر کا بڑا اہم بلکہ کی رول ہوتا ہے امریکہ کی فورن پالیسی میں, تو اس وجہ سے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی ایسے بائیلیٹرل انسٹیٹیوشنز ہم ڈیولپ کر لیں کہ اگر وائٹ ہاؤس میں کوئی ڈیموکریٹ بھی آ جاتا ہے یا پھر کوئی ریپبلکن بھی, تو کم از کم کچھ نہ کچھ میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ قائم رہیں. آپ کے خیال میں جو مفادات کا کنورجنس ہے دونوں ممالک کے درمیان کن ایشوز پہ بہت زیادہ ہے؟ دیکھیے, مجھے اس بات پہ کچھ تھوڑا بہت قدر اطمینان ہے کہ ماضی کے ان لائک دا پاسٹ, جب ہمارے تعلقات بہت زیادہ افغانستان, دہشت گردی, ان ساری چیزوں پہ ہماری کنورجنس تھی, لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے, خاص طور پہ جو ان کی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے صرف جو ان ایشوز کا ذکر نہیں کیا ٹیررزم کا, بلکہ انویسٹمنٹ کی بات بھی کی, ٹریڈ کی بات بھی کی, اور یہ بھی خوش آئند ہے کہ ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ, ٹیرف ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے امریکہ کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جب تک وہ ہیں وائٹ ہاؤس میں اپنی ایڈمنسٹریشن میں, ان کی حکومت میں, بائیلیٹرل تعلقات ڈائیورسیفائی ہوں, ہارڈ ایشوز سے سافٹ ایشوز کی طرف بھی آئیں.
اور اگر وہ منرلز میں آ کر انویسٹ کرتے ہیں، انرجی سے انویسٹ کرتے ہیں، تو نتھنگ لائک دیٹ، وہ تو ایک ہمارے ایک پرماننٹ فکسچر ہو جائے گا وچ از گڈ فار بوتھ کنٹریز آئی بلیو۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک طرف پاکستان سے تعلقات بہتر ہوئے امریکہ کے، جبکہ دوسری جانب بھارت کے ساتھ جو ہیں بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں، تو جو بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات کا دور ہے یہ آپ کو بری لگ رہا ہے کہ یہ بھی کچھ پائیدار ہوگا؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا جو ورلڈ ویو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاں ویئر ڈز ہی ٹیک ہز ریلیشن شپ اور یو ایس ریلیشن شپ ود رشیا۔ اب الاسکا میں سمٹ ہو رہی ہے 15 اگست کو، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر دوسرا جو اہم حوالہ ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کے امریکہ کا۔ جی اگر وہ چائنا کے ان کے ورلڈ ویو کے مطابق، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ورلڈ ویو سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کیا وہ چائنا کو اس طرح ہی اپنا حریف سمجھتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی کیمپین میں کہا تھا، لیکن کیا وہ ایک ایسا کمپٹیشن ہے جس میں کنفرنٹیشن ہو، یا پھر اکنامک کمپٹیشن تک کی بات ہے؟ اور اس پہ بڑا انحصار ہے کوآڈ کا جو ہے 2017 میں صدر ٹرمپ نے ہی اسٹیبلش کی تھی۔ تو اگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید رشیا کے پریزیڈنٹ کی سمٹ کے بعد پھر صدر ٹرمپ کی شاید جو توجہ ہے وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی جانب ہو، تو بہت سے ویریبلز ہیں which would determine US انڈیا ریلیشنز۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے، ایک ٹیسٹ ہوگا کیونکہ اگلے ماہ شیڈیول تو اب اس کی ڈیٹ نہیں آئی، لیکن کوآڈ سمٹ بھارت میں ہونی ہے، تو کیا وہ سمٹ ہو پاتی ہے یا التوا کا شکار ہوتی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید نہ آئیں، اس کی وجہ یہ ہے ابھی تو دیکھیں نا، جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر تھے راج ناتھ سنگھ، ان کا شیڈیول دورہ تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ تو چیزیں اس وقت اچھی نہیں ہیں، لیکن مے بی یو نیور نو، اگر چائنا، کیونکہ دیکھیے بھارت کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ اپنے رشیا کے تعلقات کو استعمال کرے ٹو بلڈ پریشر آن دا یو ایس۔ وہ چائنا کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ہاپ ناپ کر رہے ہیں اس وقت، اور ایس سی او میں سمٹ ہونے جا رہی ہے اس ماہ کے آخر میں، وہاں شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ وہ وہ ملاقات جو ان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، وہاں پہ ڈی ایسکلیشن میں اس کا نتیجہ اس کا نکلتا ہے نہیں نکلتا، وی ڈو ناٹ نو یٹ۔ تو میرے خیال میں بھارت اور امریکہ کا جو تعلق ہے، ان کے تعلقات ہیں، ان کا بہت انحصار اس چیز پہ ہے کہ امریکہ کے رشیا کے ساتھ تعلقات آگے کیسے بڑھتے ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے بڑھتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی کہ جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ذرا سا کھچاؤ بھی تھا، یا اتنی گرم جوشی نہیں تھی، کھچاؤ نہیں کہنا چاہیے، گرم جوشی جب نہیں تھی، تب بھی ہمارا آرمی ٹو آرمی جو ریلیشن شپ تھا وہ بڑا مضبوط رہا اور وہ اسی طرح سے جاری رہا۔ اب آرمی چیف کا مطلب ہے کہ 2 ماہ میں دوسرا دورہ، یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ان بڑھتے ہوئے تعلقات کو، اس کی گہرائی کو کیا کہیں گے؟ نہیں تو بڑی خوشائن بات ہے۔ دیکھیے کسی بھی سفارتکاری میں، کسی بھی ریاست میں ملٹری ڈپلومیسی پلیز این امپورٹنٹ رول۔ تو اس بات پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر ہماری ملٹری ڈپلومیسی دوسرے اسفیئرز میں بھی ایک پازیٹیو انفلوئنس لا رہی ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ تعلقات بڑھتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہیں، افغانستان کے کانٹیکس میں ہیں، یا اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جو کہ انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، تو یہ تمام وہ ایریاز ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ بہرحال وہاں پہ تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ اور اگر ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے اکنامک ڈپلومیسی میں جان پڑتی ہے، کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی دورے کو جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا بھارت کو سخت پیغام دینے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور جہاں پہ انہوں نے مطلب ہے پانی کی بات کی، جہاں پہ کشمیر کی بات کی، وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جی اگر ہمیں تھریٹ ہوگا تو ہم رکیں گے نہیں کسی بھی معاملے پر۔ بھارت جو ہے وہ باقاعدہ شور مچا رہا ہے، واویلا کر رہا ہے کہ جی نیوکلیئر اس کی بات کی ہے، تھریٹ کی انہوں نے بات کی ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، یہ جو پوزیشن لی ہے آپ فیلڈ مارشل صاحب نے؟ دیکھیے جو تقریر ہوئی یا جو ریکارڈ ہے اس ڈائسپورا ملاقات میں کیا ہوا، میں تو قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو رپورٹ پاکستانی میڈیا نے کیا ہے یا بھارت کا میڈیا تو اس کو خیر ڈفرنٹ ایک رنگ دے رہا ہے جناب۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ایشوز ہیں، مثال کے طور پر آپ پانی کا ایشو لے لیجئے،
इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें तो पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ कर सके। जहाँ तक ट्रीटी को री ओपन करने का ताल्लुक है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स करने की बात है, वो तो एक्सेप्टेड प्रोसेस है। लेकिन अगर भारत उस प्रोसेस में जाए बगैर यूनिलैटरली इसको सस्पेंड रखता है और इन द ईयर्स टू कम अगर वो वापस नहीं आता और मीनवाइल पाकिस्तान को जो पानी है उस पर पाबंदियां लगाता है एक तरफा तौर पे, तो फिर जो हमें देखिए हर साल हमें तकरीबन 133 मिलियन एकड़ फीट मिलता है। 3 दरिया जो ईस्टर्न दरिया हैं, वेस्टर्न दरिया सॉरी जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, अगर इसके फ्लो में कोई कमी आएगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में सही पैगाम दिया है फील्ड मार्शल ने कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर भारत इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर एनीथिंग कैन हैपन। और जो सिंबलिज्म है मेरे ख्याल में बड़ा अहमियत है कि जी अमेरिका से में बैठ के उन्होंने ये बात की है, तो इसकी आपके ख्याल में सिग्निफिकेंस है इस बात की? डेफिनेटली इसकी सिग्निफिकेंस है, और भारतीय मीडिया अगर आप देखिए तो वो इसी बात को उछाल रहे हैं कि एक थर्ड कंट्री में बैठकर हमारे फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक थर्ड कंट्री को जो फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका का उसको धमकी दी है, और वो तो इसको ज़रा डिफरेंट रंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, न्यूक्लियर थ्रेट देता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरे ख्याल में हमने अमेरिका को भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये सिग्नलिंग कर दी है कि क्योंकि हम तवक्को रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया से कि क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप ने बारहा ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े में मीडिएट करना चाहते हैं, तो हम ये तवक्को रखते हैं और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तौर हम इन्वॉल्व करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी मसाइल हैं उनमें, उनको अगर मीडिएशन नहीं भी है, फैसिलिटेशन कह लें, आप कोई और नाम दे दें, लेकिन चूँकि भारत इस वक्त उनके जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की जो इस वक्त नोयत है उसमें लगता नहीं है कोई इस किस्म की चीज़। आपके ख्याल में क्या वो फैक्टर्स क्या थे कि जिसकी वजह से मोदी सरकार या भारत जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया अमेरिका से? गालिबन ये कि जी रीहाइफनेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान भारत को एक मरतबा, फिर दूसरा कि मतलब है जो बार बार वो कहते हैं जी सीज़ फायर कराने में बड़ा कलीदी किरदार है जो भारत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो है कशीदगी हुई भारत में और अमेरिका में? देखिए 13 फरवरी इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस में थे, प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई, बड़ा ज़बरदस्त दूसरे सरबराह थे वो दुनिया के जिन्होंने मुलाकात की थी, है ना? जी एब्सोल्युटली। और ये जो मेरे ख्याल में एक फैक्टर आया वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाली जंग ही है। ठीक है टैरिफ्स के इश्यूज भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो ट्रेड के मामलात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई भारत अमेरिका का जो इकोनॉमिक ट्रेड जो है ईयू के साथ या चाइना के साथ, मैक्सिको, कनाडा, वो सूरत हाल भारत की नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कीपिंग इन व्यू ट्रम्प्स पर्सनैलिटी, ये बात एक लिहाज से उनको लगा कि भारत ने उनको स्नब किया है क्योंकि वो बार बार ये क्लेम करते रहे कि मैंने सीज फायर करवाई और भारत की जानिब से जो एक रिस्पॉन्स आया वो बिल्कुल नेगेटिव था। तो ये भी एक लिहाज से जो उसको डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप की ईगो को हर्ट किया होगा। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वो ब्राज़ील से इंडिया जाते हुए अमेरिका रुकें, वो भी उन्होंने नहीं किया, एक तरीके से रिजेक्ट कर दी प्रेसिडेंट ट्रंप की ऑफ़र। तो बहुत यही फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। और फिर बाकी जो है रशिया वाला तो खैर मामला मैं उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि रशिया से ऑयल तो बहुत से ममालिक ले रहे हैं, चीन ले रहा है, यूरोपियन यूनियन भी ले रहा है, तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है मेरे ख्याल में। जो पर्सनल इश्यूज हैं ना ख़ास तौर पे सीज फायर के कॉन्टेक्स्ट में वो ज़्यादा गालिब आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अब्दुल बासित साहब की गुफ्तगू में मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पे। हमारे साथ रहिएगा। कराची में ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के आदाद शुमार जो हैं वो होशुबा हैं। रवां बरस में अब तक 538 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हो चुके हैं। उनमें से 167 अफराद जो हैं भारी गाड़ियों के पहियों तले आकर कुचले गए।
زخمی ہونے والوں کی تعداد جو ہے سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. ان میں وہ بھی شامل ہیں کہ جن کے حادثات رپورٹ ہوئے اور وہ بھی جو خاموشی سے زخم سہلاتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے. کراچی کی سڑکوں پہ لاقانونیت کا راج ہے اور ٹریفک حادثات اکثر شہر میں جو ہے امن و امان کا مسئلہ کھڑے کرتے نظر آتے ہیں. جیسا کہ اتوار کو ہوا جب راشد مناز روڈ پہ ایک تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 14 سالہ احمد رضا اور 22 سالہ اس کی جو بہن تھی مانور کو اپنے پہیوں تلے کچل کر ہلاک کر دیا، جبکہ ان کے 48 سالہ والد شاکر جو ہیں وہ بری طرح زخمی ہوئے تھے. حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے 60 ڈمپروں کو آگ لگا دی. پولیس کے مطابق مجمع بہت زیادہ تھا جس میں شامل بعض نوجوانوں نے بھاری گاڑیوں کو آگ لگائی تھی. مجمع نے ڈرائیور کی بھی بری طرح پٹائی کی. پولیس کے مطابق ڈرائیور کے پاس نہ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ تھا اور نہ ہی بھاری گاڑی چلانے کا لائسنس. پولیس نے ڈمپر جلانے کے الزام میں 14 افراد کو حراست میں بھی لیا اور مزید کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے. کراچی میں بھی یہ رواج چل نکلا ہے کہ جی ٹریفک حادثات کے بعد لوگ از خود جو ہے ڈرائیور اس کی گاڑی کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی چور یا ڈاکو کو پکڑ کر سڑک پر انصاف دینے کی کوشش، وہ جس کو کہتے ہیں نا ویجیلانٹے جسٹس. یہ صورتحال جو ہے عوام اور حکومت میں بڑھتی خلیج کی غماز ہے. عوام کا اعتماد جو ہے حکومت اور اس کے اداروں پر نہیں. وجہ سمجھ میں آنی چاہیے. سندھ حکومت جو ہے شہر کے دیگر مسائل کی طرح ٹریفک کے مسئلے کو بھی جو ہے حل کرنے میں بری طرح ناکام ہے. سچ تو یہ ہے کہ ضمن میں کوئی کوشش ہوتی بھی نظر نہیں آپ کو آتی. الٹا جو ہے سندھ کے جو سینئر وزیر ہیں شرجیل میمن صاحب، وہ جو ہیں وہ ان کی بات کریں یا پولیس کے اعلی افسران کی بات کریں، وہ تمام جو ہیں ٹرانسپورٹ مافیا کے بجائے کراچی کے باسیوں سے زیادہ آپ کو ناراض دکھائی دیتے ہیں. کسی سے ڈریں گے تھوڑی، کسی کی دھمکیوں میں تھوڑی آئیں گے. ان کو گرفتار بھی کریں گے، ان کے خلاف مقدمے بھی ہوں گے، اور جو لوگ ان کو اس راہ پہ لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سر جو لوگ اس طریقے کے پرامن شہر کو دوبارہ آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس شہر میں کسی صورت میں بھی دوبارہ لسانیت کی سیاست، دوبارہ بدمعاشی کی سیاست، دوبارہ بھتہ خوری کی سیاست، دوبارہ غنڈہ گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ہمیں بھرنی پڑے، نہیں کرنے دیں گے. سر وہ جو 200 سے زائد اموات اس شہر میں ہو چکی ہیں، 200 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس شہر میں ڈمپر حادثات میں، یہ موجودہ حکومت وقت کسی ایک کے گھر پہ پرسہ دینے بھی نہیں گئی ہے. کسی ایک کے گھر پہ پرسہ نہیں دینے گئی ہے. کہیں کمپنسیشن آپ کو ڈمپر والے کی تو کمپنسیشن یاد آ جاتی ہے، فیئر انف گورنمنٹ دے سکتی ہے. وہ جس کا یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے راشد مناز روڈ پہ بہن بھائی کا، اس بچی کی 1 مہینے بعد شادی تھی. اسپیکر صاحب شادی تھی اس کی. گورنمنٹ اس کو پھر پولیٹیکل اینگل دے دیتی ہے. ہم تمام معاملات میں آپ کو سپورٹ کر تو رہے ہیں جناب. ادھر ٹرانسپورٹرز نے ڈمپر جلائے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے قومی شاہراہ جو ہے کئی گھنٹوں تک بند رکھی اور حکام کی مداخلت پر احتجاج ختم ہوا. ویسے ہمیشہ کی طرح اس حادثے کے بعد ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ آمنے سامنے نظر آئے. ایم کیو ایم کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی صاحب نے الزام لگایا کہ سندھ حکومت جو ہے ڈمپر والوں سے مذاکرات کرتی ہے مگر جاں بحق افراد کے گھروں پر نہیں جاتی. ان کا کہنا تھا کہ جی ڈمپر والے جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وزیر ان سے میٹنگ کرتے ہیں، اور خورشید صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جی حکومت جو ہے ڈمپر والوں کو معاوضہ دینے سے پہلے جو ہیں جو لوگ ان حادثوں میں ہلاک ہوتے ہیں ان کو معاوضہ دیں. تو صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سہولت جعفری صاحب موجود ہیں. آج نیوز کے بڑے کہتے ہیں فرنٹ لائن رپورٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. ذرا سب سے پہلے بریفلی ہمیں بتا سکیں یہ حادثہ کیسے رونما ہوا؟ سر بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پہ جو ہے وہ یہ حادثہ رونما ہوا ہے راشد مناز روڈ کے اوپر. دیکھیں رات 3 بجے کا وقت تھا جس وقت یہ حادثہ رونما ہوا. تیز رفتار ڈمپر تھا، آگے جو ہے وہ موٹر سائیکل چل رہی تھی جس پہ سوار تھے باپ، بیٹی اور بیٹا. اسی دوران جو ہے وہ تیز رفتار ڈمپر اور ساتھ میں ایک سوزوکی چل رہی تھی کہ اچانک جو ہے وہ بائک ڈسبیلنس ہوئی، اور ڈسبیلنس ہونے کے بعد پیچھے بہت تیز رفتار ڈمپر جو ہے وہ اس بچے اور بچے پہ جا چڑھا اور باپ جو ہے وہ خوش قسمتی سے بچ گیا. اس حادثے میں جیسے ہی حادثہ رونما ہوا اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر جو قریب لوگ موجود تھے، جو چائے کے ہوٹل پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مشتعل افراد وہ سڑکوں پر آئے، ڈمپر ڈرائیور کو اس کی درگت بنائی، اور پھر اس کے بعد مشتعل افراد نے جو ہے وہ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاور ہاؤس اور سرجانی کے درمیان میں جو 8 ڈمپر جلائے گئے تھے جس میں واٹر ٹینکر بھی شامل تھے، اسی طریقے سے اس رات بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پہلے اس ڈمپر کو جلایا گیا جس سے حادثہ رونما ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس سڑک پہ آنے والے تمام ڈمپرز جس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 7 تھی. یہ بتاؤ کہ لوگوں میں اتنا غصہ کیوں ہے کہ وہ خود جو ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ گاڑی جلا دو، ڈرائیور کی پٹائی کر دو، کیوں کرتے ہیں ایسا؟
دیکھیں میں آپ کو سر یہ بتاؤں کہ اس طریقے کے جو واقعات رونما ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انصاف ہے وہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ڈمپر ڈرائیورز جو ہے وہ گرفتار تو ضرور ہوتے ہیں لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ ڈمپر چلاتے ہوئے ہی دکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو لائسنس ہے نہ ہی فٹنس ہے. ٹریفک پولیس یہ بات جو ہے وہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اب ہم ڈمپرز کی جو ہے وہ فٹنس کروائیں گے اور فٹنس جس کے پاس نہیں ہوگی سرٹیفکیٹ وہ سڑک پر چلتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. لیکن آج رات کو اگر آپ میرے ساتھ چلیں ہم وزٹ کریں روڈوں کے اوپر تو آپ یقین کریں کہ ان ڈمپرز کی حالت ایسی ہے کہ وہ سڑک پہ نہ چل سکیں لیکن اس کے باوجود وہ تیز رفتاری سے فاسٹ ٹریک سلو ٹریک مڈ ٹریک تمام ٹریکس پہ جو ہے وہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ راشد مناز روڈ جو کہ سینٹرم سے اگر ہم بات کریں سراب گوٹ تک کی یہ اس روڈ پہ لڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. تین ڈمپرز تینوں ٹریک کے اوپر پورا قبضہ کرتے ہوئے سراب گوٹ تک پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے اترتے ہیں اور پھر اپنا ہائی وے کی طرف نکل جاتے ہیں. اس معاملے پہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈمپر جلائے ان کو ہم پکڑ رہے ہیں گرفتار بھی ہو گئے. زیادہ غصہ یا زیادہ توجہ ان پر ہے. یہ ٹرانسپورٹ مافیا پہ ان کی طرف توجہ ہے؟ کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ کریں گے؟ سر ماضی کی طرح اس دفعہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرنے کے جو ہے وہ زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ جو خاص طور پہ عوام ہے ان کے اوپر دباؤ زیادہ ہے. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں آفیشیلی جو پولیس حکام بتا رہے ہیں کہ ہم نے 14 سے 15 افراد کو حراست میں لے رکھا ہے لیکن اس وقت جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ 35 سے 40 افراد کے ہیں اور ان کو بے گناہ اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ ملوث ہوں ڈمپرز کو جلانے میں اور جو ہے اشتعال انگیزی پھیلانے میں. اسپونٹینیس جو ہے لوگوں نے احتجاج کیا ایک دم نکل آئے کیسے نکلا یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی سر وہاں قریب موجود جو چائے خانے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ ظاہر سی بات ہے ہفتے کی رات تھی نیکسٹ ڈے جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے لوگوں کی لوگ باہر آؤٹنگ کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور سڑک پر چلنے والے جو لوگ تھے وہ بھی رک گئے کیونکہ اتنا خوفناک حادثہ تھا. 2 بچوں کے اوپر مکمل طور پر ٹرک کچل جو ہے وہ ان کو آگے بڑھ رہا تھا تو یقیناً جو آس پاس کے لوگ تھے وہ رک گئے. قریب کمپنیز تھیں وہ لوگ باہر آ گئے. تو اس طریقے سے تو اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آیا وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں. لیکن اس وقت پولیس جو تنگ کر رہی ہے وہ خاصے عوام کو تنگ کر رہی ہے لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان سے بیٹھ کے مذاکرات ہی کیے جا رہے ہیں. جس طریقے سے ایس پی سینٹرل کو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے آرام سے گئے اور انہوں نے عوام کے اوپر ہی سارا بٹن ڈال دیا کہ عوام کو جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس ڈمپر ڈرائیور کی غلطی کو جو ہے وہ ان کا احساس دلاتے ٹرانسپورٹرز کو کہ آپ ڈرائیورز کی بھی غلطی ہے کہ وہ اتنی تیز رفتاری میں کیوں آ رہے تھے کیوں اتنا ہیوی ہارن جو ہے وہ یہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے بائک ڈس بیلنس ہوئی اور پیچھے وہ ایک دم سے ان کے اوپر جا چڑھا تو اس میں بھی ان کو بریک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. ماضی میں سر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں کہ اسی راشد مناس روڈ کے اوپر تیز رفتار ڈمپر نے جب بائک سوار کو بچانے کی کوشش کری اور بریک لیا تو اس کے اگلے دونوں ٹائر نکل گئے اور ڈمپر جو ہے وہ ساتھ چلنے والی ریوو گاڑی کے اوپر جا گرا جس میں 3 افراد جس میں 2 خواتین 1 بچی اور 1 مرد جو ہے وہ شامل تھا. موقع پر جہاں بھاگ ہو گئے. بہت بہت شکریہ سہولت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بات یہ کہ جی کراچی کی سڑکوں پہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ لاقانونیت کا راج ہے. توڑنے کی آزادی ہے مطلب ہے آپ سڑک پہ الٹا ہیں اس کی بھی آزادی ہے. گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے. بہت ہی چھوٹے کم عمر بچے جو ہوتے ہیں وہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور جب یہ صورتحال ہوگی اور پولیس والے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائیکل والے سے کہ کوئی فروٹ اٹھا رہا ہے کوئی موٹر سائیکل والے سے پیسے لے رہا ہے یہ کوئی مطلب ہے کہتے ہیں سنی سنائی نہیں بلکہ دیکھی ہوئی باتیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اسی قسم کا لوگوں کا اعتماد پولیس پہ ختم ہوتا ہے نظام انصاف پہ ختم ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. گو کہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک حکومت جو ہے کوئی ان ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی قانون کی رٹ جو ہے سڑکوں پہ قائم نہیں کرے گی. اس کے ساتھ ہی عامر صاحب کو اجازت. خدا حافظ.